وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، عاد کا ایک اور سلسلہ ہے سمودیوں کا، وہاں ہے ان کے بھائی صالح، حضرت صالح پیغمبر۔ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، حضرت صالح نے فرمایا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے معبود اس کے سوا، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً آئی ہے تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کے یہاں سے، ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اونٹنی ہے خدا کی تمہارے لیے نشانی، فذروها تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء، چھوڑ دو اس کو کھاتی پھرے اللہ کے ملکوں میں، اور چھونا نہیں اس کو تکلیف پہنچا کر، فیاخذکم عذاب علیم، بس آن پکڑا تم کو عذاب دردناک۔ صالح علیہ السلام جب تشریف لائے، قوم نے نبوت کا انکار کیا۔ حق تعالیٰ نے حضرت صالح سے کہا کہ اگر یہ کوئی دلیل مانگے تو آپ کہہ دے کہ دکھاتا ہوں۔ قوم نے ایک موقع پر کہا کہ آپ ایک معجزہ دکھائے، اور معجزہ عجیب طرح مانگا کہ اس فلاں چٹان سے اونٹنی نکل آئے، اور اونٹنی اس شان کی ہو کہ وہ بیٹھ کے بچہ دے۔ حضرت نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر سے ایک اونٹنی نکالی اور اس نے باہر آ کے بیٹھ کے بچہ دے دیا۔ جب معجزہ دیکھ کر کے چاہیے تھا کہ یہ سب کے سب ایمان لے آتے، لیکن اکثر ان میں پھر بھی نافرمان رہے، اور اس کو حضرت صالح کے سحر و جادو پر معاذ اللہ محمول کیا۔ حق تعالیٰ کی طرف سے صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے تم نے مانا نہیں ہے، اب یہ خیال رکھنا کہ اس اونٹنی کی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، ھذہ ناقۃ اللہ، یہ خدا تعالی کی اونٹنی ہے، لکم آیہ، نشانی کے طور پر ظاہر ہوئی، اس کو رہنے دو، زمین میں کھاتی پھرتی رہے، اور پہنچانا نہیں اس کو تکلیف، ورنہ پکڑ لے گا تم کو عذاب دردناک۔ قوم نے ایک وقت تک تو اطمینان کیا، اور پھر آگے چل کر نافرمانی کی، اور وہ اونٹنی ان کے ہاتھوں قتل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کا عذاب ان پر آیا، اور وہ قوم پوری کی پوری ملیا میٹ ہو گئی۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد، غور کرو، ایک اونٹنی قتل ہوئی تھی صالح کی، پوری قوم تباہ کر دی گئی۔ اتنے بڑے بڑے علماء کے قتل کے بعد اس قوم کا کیا حال ہوگا؟ از مکافاتی عمل غافل مشو، گندم از گندم برو یا جو از جو۔ یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء، جس وقت بنایا تم کو اللہ نے خلفاء، یعنی لے آئے تم کو، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ، اور تم کو ٹھکانے دیے، فی الارض، زمین میں، تتخذون من سہولیہ قصورا، بنا دیتے اس کے نرم حصے میں بنگلے، کوٹھیاں، قصور، قصر، الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب، وتنحتون الجبال بیوتا، اور تراشتے ہو پہاڑوں میں گھر، اتنے طاقتور تھے کہ پہاڑوں کو تراش کے اس میں گھر بناتے۔ فاذکروا علی اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتیں، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، مت پھرو زمین میں فسادی، یہ راہزن تھے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہاں سرداران متکبر قوم کے، للذین استضعفوا، کمزور لوگوں سے کہا، لمن آمن منہم، وہ جو ایمان لائے تھے ان میں، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہم، تمہیں پتہ ہے صالح پیغمبر بن گیا خدا کا، مذاق کے طور پر، فلاں جی بڑا عالم بنا ہوا ہے آج کل۔ قالوا، قوم نے کہا، انا بما ارسل به مؤمنون، بے شک جس کے ساتھ صالح آئے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں۔ قال الذین استکبروا، کہا متکبروں نے، انا بالذی آمنتم به کافرون، بے شک جس چیز پر تم ایمان لائے ہم کفر کرتے ہیں۔ فعقروا الناقۃ، انہوں نے کونچے کاٹ ڈالے اونٹنی کے،
کونچے کونچے، پچھلی ٹانگوں کو کونچے کہتے ہیں۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور نافرمانی کی رب کے کہے کی۔ اللہ، اس قوم میں ایک بدچلن عورت تھی اور ایک بدچلن مرد تھا، اس کا نام تھا صالح بن قزار۔ اس بدچلن عورت نے اس شخص کو کہا کہ میں کب تک تجھ سے چوری چپ کے ملتی رہوں گی، بہتر ہے کہ صالح کے اونٹنی قتل کرو، میری مویشیاں اس کی وجہ سے چر نہیں سکتی، تو میں تیرے ساتھ کھل کر شادی کر لوں گی۔ وہ اپنے یاروں کے ساتھ راستے میں کھڑا ہوا، رات کو جب اونٹنی جنگل سے چر کے صالح کے گھر جا رہی تھی تو اس نے پیچھے سے حملہ کیا اور اس کے کونچے کاٹ ڈالے۔ صالح علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے بڑا افسوس کیا اور قوم کو کہا کہ اب کوشش کرو کہ وہ بچہ کسی طرح پکڑا جائے۔ پتہ چلا کہ وہ بچہ اسی چٹان کی طرف دوڑا جہاں سے ماں نکلی تھی، فریاد کر کے اسی میں گھس گیا، اور اللہ کا حکم آیا کہ اے صالح اپنے ماننے والوں کو ہٹاؤ، اور اوپر سے لال لال بادل منڈلا گئے، اور حضرت جبریل نے آ کر کے ایک چیخ ماری اور اس قوم کے دل اور کلیجے منہ میں آ گئے اور سب کے سب منکرین عذاب میں ہلاک ہو گئے۔ بس کونچے کاٹ ڈال دیے اونٹنی کے۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، عطا یا عطو کے معنی آتے نافرمانی کرنا، عصا یا عصا کے معنی میں، عصا یا عصی نافرمانی کرنا اسی معنی میں، اور نافرمانی کی رب کے کہے کی۔ وقالو کہنے لگے یا صالح اتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اے صالح لے آئیے ہم پر جو آپ ہم کو دھمکیے دیتے اگر آپ پیغمبروں میں سے۔ فاخذتهم الرجفۃ، پس آن پکڑا ان کو ایک بونچال نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ۔ فتولی عنہم، مڑ گئے حضرت وہاں سے۔ وقال یا قوم، فرمائے اے لوگو، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، یقیناً پہنچا رہا ہوں تم کو رب کے پیغامات، ونصحت لکم، میں خیر خواہی کر رہا تھا، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم چاہتے نہیں تھے خیر خواہوں کو۔ قوم مری پڑی تھی، لاشیں سڑ رہی تھی، حضرت صالح وہاں سے گزرے، دل بھر آیا، اور حضرت نے فرمایا اے میری قوم، مجھے تو خدا نے جو پیغمبری دی تھی تمہیں سمجھا رہا تھا، اور ہر وقت پوری دیانت کے ساتھ پیغام الہی پہنچا رہا تھا، اور تمہاری خیر خواہی صبح و شام کر رہا تھا، تم ان باتوں کو قبول نہیں کر رہے تھے، آج تم عذاب سے دوچار ہو کے مردار ہو چکے ہو۔ وَلُوطًا، حضرت لوط کو یاد کرو، اذ قال لقومہ، جب فرمایا اپنے لوگوں سے، اتاتون الفاحشۃ، آیا تم آتے ہو بے حیائی کے ساتھ۔ الفاحشہ، قرآن کریم میں اللہ نے زنا کو کہا ہے انہ کان فاحشہ، کہ یہ فحشا ہے، اور اس کو کہا الفاحشہ۔ طالب علم جانتے کہ الف لام سے کس قدر استغراق و تاکید پیدا ہوگی۔ لوط یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور یہ مشرقی عراق میں بابل اور بصرہ کے درمیان میں مبعوث ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام تو وہیں رہے، لیکن ایک قوم بنی اسرائیل کی ایک قوم صدوم اور ماموریہ کے پاس ایک گندی عادت میں مبتلا ہو گئی تھی، اور وہ عورتوں کے بجائے مردوں کا استعمال کرنے لگے تھے، اس بدفعلی کے مرتکب ہوئے تھے کہ ان کا اشتہا عورت کو نہیں ہوتا تھا بلکہ مرد کو ہوتا تھا، اور یہ ایسا فعل ہے جو حیوانات تک میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس جگہ بھیجا کہ ان بدعملوں کو سمجھاؤ کہ اس ناکردنی سے توبہ کر لے۔ امام سفیان سے منقول ہے کہ پہلے یہ لوگ کبوتروں کو شوق سے پالتے تھے اور مل جل کر کے
کہ دریا کے کنارے نہاتے تھے اور وہاں سے ایک دوسرے کا جسم دیکھ کر اس کے عاشق ہو گئے اور پھر آہستہ آہستہ اس کو لینے کی کوشش کرنے لگے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، حضرت لوط کو یاد کرو جب فرمایا اپنی قوم سے، اتاتون الفاحشۃ، آیا تم آتے ہو بے حیائی کے کام میں، ما سبقکم بها من احد من العالمین، نہیں کیا ہے تم سے پہلے یہ کسی نے بھی کائنات میں. یہ فعل اس نامراد قوم سے پہلے پوری دنیا میں نہیں ہوا ہے. وہ فعل یہ ہے، انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر. یعنی عورت کو اللہ نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا اور اس کے لینے کا طریقہ نکاح ہے، اور نکاح کے بعد اس کے ساتھ یہ فعل عبادت ہے، تو اس کو چھوڑ کر کے یہ کام کرنا نہایت خباثت ذہن اور گندے اخلاق کی دلیل ہے. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایک قوم ہو حد سے بڑھنے والے ہیں. وما کان جواب قومه، کوئی جواب نہ بنا اس قوم سے، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، اخرجوہم من قریتکم، نکالو ان کو ان کی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پاک باز بن رہے ہیں. یہ لے، بجائے خود نکلنے کے منع کرنے والوں کو نکالنے لگے. فانجیناہ، پس ہم نے بچایا حضرت لوط کو، واہلہ، اور ان کے ماننے والوں کو، الا امرأتہ، مگر ان کی بیوی کو نہیں، وہ قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی. کانت من الغابرین، تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے، جو لوگ عذاب کے وقت پیچھے رہ گئے اور غرق ہو گئے، وہ بھی ان میں تھی. یا یہ ہے کہ کانت من الغابرین، غابرین بمانے دابرین کے، الذین یاتون الادبار. تو یہ خاتون حضرت لوط علیہ السلام کی خیانت گر تھی اور قوم کے اس فعل کے حق میں تھی. کانت من الغابرین. وامطرنا علیہم مطرا، یہ آزمائش ہے انبیاء علیہ السلام پر کہ ان کے گھر کا ایک اتنا بڑا فرد ان کی تحریک نبوت سے مستفید نہ ہوا. توبہ. پس برسایا ہم نے ان پر پتھروں کی بارش. فانظر، پس دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسا رہا انجام جرائم پیشوں کا. اس پر تفصیلاً کلام انشاءاللہ تعالی سورۃ ہجر کے اخیر میں یا سورۃ ہود میں ہو جائے گا.